نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک، ملک یہ جز اما سے پہلے جو پریویس جز ہے 29 جز کی پہلی سورہ ہے اور 67 سورہ ہے آف دی قرآن۔ اور یہ جو ملک ہوتا ہے، ملک کا میننگ ایکچولی ہوتا ہے دا ڈومینین، دا کنگڈم، یعنی بادشاہت۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس سورے کا میننگ دیکھیں گے اور تھوڑی سی شارٹ تفسیر دیکھیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر شروع کریں، ہم تھوڑی سی اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنا زیادہ اس چیز کو ایمفسس کیا کہ ہم سورہ ملک کو مطلب اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں شامل کریں انشاءاللہ۔ تو سورہ ملک کی یہ فضیلت یہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں چاہت یہ تھی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر مومن کے دل میں ہو، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، یہ یعنی یہ جو سورہ ہے یہ ہر مومن کے دل میں ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ہم سب کے دل میں یہ کیا ہو جائے، رچ بس جائے، یعنی کہ ہم ہو سکے تو اس سورہ کو حفظ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سب کو یہ سعادت عطا کی کہ آپ سب نے یہ سورہ حفظ کی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ پھر دوسری ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن میں ایک سورت ایسی ہے جس کی 3 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہیں گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورتم من القرآن۔ دیکھیں جب بھی اس طرح سے آتا ہے، نکرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سورتن من القرآن، یوں آیا ہے یہ لفظ۔ تو ایسے جب نکرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے شروعات میں، تو وہ یا تو مسٹری کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی ہڈن چیز یا کوئی ایسے اس کے اندر خزانے چھپے ہوتے ہیں، یا پھر اس کے تعظیم کے طور پر ہوتا ہے۔ اور یہ سورہ دونوں ہی چیزوں سے منسلک ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت تعظیماً بھی اس سورہ کو، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر مسٹریز بھی ہیں، تو اسی لیے یہ سورہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا موسٹ فیوریٹ سورہ تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کی سب سے اہم فضیلت کیا ہے کہ یہ کیا کرے گی، ہمارے حق میں یعنی بندوں کے حق میں یہ حجت کرے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور ہے کہ عذاب قبر سے یہ کیا کرے گی، محفوظ کر دے گی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جس نے ہر رات تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں جب ہمیں پتا ہے کہ ایک چیز کہ ہماری وہ پروٹیکشن کے لیے ہے، اگر ہمیں پتا ہو کہ ایک فلاں جگہ پر ہم جو رہیں گے وہ بہت پروٹیکٹڈ رہیں گے، اگر ہمیں کہیں سے دور کسی نئی خطرناک جگہ اکیلے جانا پڑ جائے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ ہم اکیلے اگر جائیں گے یا تو بھٹک جائیں گے، یا پھر ہمارے اوپر کوئی بھی حملہ کر دے گا، یا کسی نہ کسی طرح سے کسی ٹربل میں آ جائیں گے، اور ہمیں کوئی بتا دے کہ ہاں اگر ان کیس آپ کو وہاں کھلا جگہ پر جانا ہے کہ جو بہت ڈینجرس ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، تو آپ وہ جو وہاں پر ایک شخص رہتا ہے اس کا ساتھ لے لیں، آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ہر راستے سے باخبر ہے۔ ہم کیا کریں گے، پہلے تو اس جگہ کو چھوڑیں گے، اس شخص کو ڈھونڈیں گے، ایسے ہی کریں گے نا۔ تو جب ہمیں بتا دیا گیا ایک بڑی خطرناک سفر کی طرف آپ سب یو آر آل ہیڈنگ ٹورڈ دا مطلب جنت اور جہنم کا سفر، یہ قبر کے سفر کی طرف تم لوگ جانے والے ہو، اور یہ بڑا خطرناک سفر ہے، یہ آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ سورہ ملک اس کو تھام لو تاکہ تمہارے لیے وہ سفر آسان ہو جائے۔ تو پھر دنیا کے معاملے میں ہم ایسی چیزوں کو تھام لیتے ہیں، تو کیا آخرت کے معاملے میں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس سورہ ملک کو
اپنے پاس حفظ بھی کر لیں اور اس کا اہتمام بھی کریں انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ اس کو حفظ کریں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کریں انشاءاللہ. اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ ملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتے ہیں ہم سب اللہ کی شیطان مردود سے. اور شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. اور یہ سورہ ہے، 30 آیتیں ہیں اس کے اندر، مکی سورہ ہے اور مکہ کے آخری دور کی سورہ ہے. مکی دور کو ہم اگر 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو اس کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر یہ سورہ نازل فرمائی گئی ہے. اب ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری سورہ ایسی ہیں جن کے اندر جب بھی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کا بھی ذکر فرما دیتے ہیں. جنت جہنم اس طریقے سے ایک ساتھ آتے ہیں دونوں ذکر. اس سورہ میں بنسبت جنت کا بہت کم تذکرہ ہے اور جہنم کا بہت الیبوریٹڈ تذکرہ، 5 سے لے کر 15 آیت تک کافی لمبا تذکرہ جہنم کے متعلق ہے. اب یہ کیوں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر جہنم کا اتنا لمبا تذکرہ کیوں کیا جنت کے بنسبت؟ کیونکہ یہ جس دور میں نازل ہو رہی تھی وہاں پر بہت زیادہ مشرکان مکہ اپنے زور پکڑ چکے تھے اور مسلمانوں کے خلاف بہت سی سازشیں بھی کر رہے تھے. اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ مطلب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سردار سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاتھ کی سرداریاں چھن جائیں گی اگر ان لوگوں کو ہم نے کیا کیا، یہاں پر رہنے دیا. یا تو ان کو جلا وطن کیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے، یا کسی طرح سے ان کی قتل کا منصوبہ بنایا جائے اور ان کو قلعہ کما کر کے بات کو ختم کیا جائے. تو یہ جب دور تھا جس کے اندر مسلمانوں پر بہت تشدد ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور اس کے اندر انذار کا یعنی ڈرانے والی آیتوں کا زیادہ پہلو شامل ہے کیونکہ وہ سرکشی کر رہے تھے. تو اسی لیے ان کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ اور ڈرانے کا، وارننگ کا جو حصہ ہے وہ پہلو زیادہ ہے بنسبت جنت کے. انشاءاللہ ہم سورۃ الملک کا آغاز کرتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے، الذی وہ ذات جس کے ہاتھ میں کیا ہے، تمام بادشاہتیں ہیں اور وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ایک طریقے کا لفظی ترجمہ ہم کر رہے ہیں پہلے. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیں یہاں پر جو سب سے پہلا لفظ آیا تبارکا، ہم بہت عام سینس میں یہ بات سنتے رہتے ہیں، برکت برکت برکت. دین واٹ از برکہ؟ برکت ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو برکت یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہاں پر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کے کیا بن جاؤ، ساتھی بن جاؤ، یعنی اس سورے کے ہے نا ساتھی بن جاؤ، اصحاب بن جاؤ. تو ہم سب دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارا ساتھی بنا دے کیونکہ یہ ساتھ جو ہے یہ یہاں پر نہیں بلکہ قبر میں بھی ہمارا ساتھ دے گی، ہمارے حق میں حجت کرے گی یہ سورہ. اب دیکھیں یہاں پر جو برکت کا جو لفظ آیا ہے تو یہ برکت بنا ہے تبارکا ورڈ ہے تفاعلہ پیٹرن پر. جو تفاعلہ پیٹرن ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں برکا. برکا ہوتا ہے بلیسنگ، جس کو جنرلی ہم بلیسنگ کہتے ہیں یا برکت کہہ دیتے ہیں، اردو زبان میں انگلش میں ہم اس طرح سے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سارے پہلو شامل ہیں. سب سے پہلی جو چیز اس کے اندر برکت میں شامل ہے وہ ہے فوق توقع، یعنی بیونڈ ایکسپیکٹیشن. ہماری توقع، ہماری سوچ اور سمجھ سے بھی بالا تر ہو وہ چیز، اس کو کہا جاتا ہے پہلی سینس میں برکہ. یعنی جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے، جس کی ہم امید نہیں کر سکتے، وہ ہے برکہ. پھر دوسرے اس کے اندر ایک سینس آتا ہے وہ ہے برکت الخیر. برکت الخیر یعنی کسی بھی خیر کے اندر برکت ہو جانا، کسی بھی چیز کے اندر ایکسس ہو جانا، کوئی چیز کا بڑھ جانا، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے، برکہ. یعنی کوانٹٹی وائز کوالٹی وائز کسی کے اندر انہانسمنٹ آ جانا، اس کو برکت کہا جاتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ایک باکس ہے اور اس کے اندر کھانا ہے اور 10 لوگوں نے اس کو کھا لیا پھر بھی وہ بچ رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، اس ڈبے میں برکت ہو گئی. اسی طرح سے اگر ہم کہہ رہے ہیں کسی شخص نے کسی کو ایڈوائز کی، کسی بچے کو ایڈوائز کی کہ بچہ یہ سورۃ الکوثر یاد کر لو، یہ بڑی چھوٹی سی سورہ ہے، اور وہ بچے نے کیا کیا، اس سورہ کو یاد کر لیا اور اس کو ایسا شوق چڑھا کہ اس کے بعد اس نے پورے قرآن کو ہی حفظ کر دیا.
تو یہ کیا ہو گئی؟ یہ برکہ ہو گئی، وہ ایڈوائس کی برکہ ہو گئی۔ تو یعنی کسی بھی چیز کے اندر ایکسیسونیس آ جانا، کسی بھی چیز کو بڑھا دینا، یہ بھی ایک برکہ کا کانسیپٹ ہے۔ تیسرا جو اس کے اندر حصہ آتا ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے البقا۔ البقا کسے کہا جاتا ہے؟ باقی رہ جانا، اسٹیبلٹی آ جانا، کسی بھی چیز کے اندر فارمنیس یا ثبات آ جانا، اس کو کہا جاتا ہے برکہ۔ اب دیکھیں اگر ہم جیسے بچوں کو دیکھتے ہیں لیگوز وغیرہ کھیلتے ہیں اور وہ جو بلڈنگ وغیرہ تعمیر کرتے ہیں وہ جو پلاسٹک باکس سے، تو ہم دیکھیں گے کہ جو چیز نیچے سب سے ہوتی ہے زمین سے جڑی ہوئی وہ مضبوط ہوتی ہے، لیکن جتنا اوپر 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 وہ ٹال ہوتی جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ اوپر سے کمزور ہو جاتی ہے، انسٹیبل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بادشاہ کی چھوٹی سی رعایا ہے، یعنی چھوٹا سا اس کا کنگڈم ہے، تب تو وہ سب پہ نظر رکھ سکتا ہے، لیکن جس قدر وہ بڑی رعایا ہوتی جائے گی تو اس کی جو رعایا، اس میں انسٹیبلٹی بھی آ جائے گی، پرابلم بھی آئیں گی اور مشکلات بھی آئیں گی، اور سب تک وہ اس کی رسائی بھی نہیں ہوگی، سب تک پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے، یہ دنیا کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جو برکہ ہوتی ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہوتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں یہاں پر جو برکہ کہا جا رہا ہے یہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ بڑی بابرکت ذات ہے، اللہ رب العزت کو کہا جا رہا ہے کہ برکت والی ذات ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں میں تو سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ چیز برکت والی ہے اور یہ ایکسیسو، مطلب ہمارے توقع سے زیادہ ہے، اور یہ چیز ہم نے بنائی تھی اور سارے خاندان کو بھی بانٹ دیا، ابھی بھی نہیں ختم ہوتی، تو یہ برکہ ہے۔ تو یہ ہم نے دنیا کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت کی ذات کیسے بابرکت ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو تو کوئی نہیں پہچانتا، آج تک کوئی اس چیز کی نہ ہمت کر سکتا ہے اور نہ کر بھی پائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات کو نہ کسی نے جانا ہے اور نہ وہ جان سکے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ورا الورا، ثم ورا الورا فوق ورا الورا، وہ ہمارے امیجنیشن میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس کی صفات کے تعلق سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت علیم ہے، وہ دانا ہے، وہ حکیم ہے، اور وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، یہ ساری صفات ہیں۔ اللہ کی ذات کو کوئی نہیں پہنچ پائے، نہ پہنچ پائے گا۔ ہاں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، امید کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ہمیں طمع رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنا دیدار، اپنا ذات کا دیدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کرے؟ جنت میں دکھائے۔ اب یہاں پر بات آ گئی اللہ رب العزت کی صفات کی، تو صفات بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں ہم پوری طرح نہیں جانتے، ہم یوں جانتے ہیں، یہ جو کیف و کم کے متعلق تو ہم کبھی بھی نہیں جان پائیں گے۔ اللہ کی صفات کیف و کم کسے کہا جاتا ہے؟ کیف یعنی کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کیسی ہیں پوری طرح سے ہم نہیں جانتے، کم کتنی ہے، کس لمٹ تک ہے، وہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کی ذات بابرکات ہم یوں جب کہتے ہیں تو اللہ کی جو کوالٹیز ہیں، جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کے جو بھی صفات ہیں، وہ بھی کیسی ہیں؟ برکت والی ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ کی اگر ہم صفت کو جانتے ہیں کہ وہ جاننے والا علیم ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے وہ کس درجے تک اس کا علم جاتا ہے، ہم کبھی بھی نہیں اس چیز کو اپنے امیجنیشن میں لا سکتے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق کہتے ہیں وہ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، وہ کیسا قدرت رکھنے والا ہے؟ ہم نے تو صرف اس دنیا کو دیکھا ہے، یا آسمان کو دیکھا ہے، یا زمین کو دیکھا ہے، اس سے بیونڈ کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب ایسی بابرکت ذات ہے وہ کہ اس کی کوالٹیز کے بھی اندر کیا ہے؟ فوق توقع، ایکسیسونیس ہے، اور یعنی کہ وہ چیز ہم اپنی امیجنیشن میں نہیں لا سکتے، ہماری توقعات سے کئی زیادہ ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہمارے امیجنیشن سے زیادہ ہے، تو کہا گیا تبارک الذی۔ تو یہاں پر اللہ کی ذات کو ہم نہیں پہچان سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں عطا کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو خیر اور بقا اور یہ جو برکت ہے، یہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ قرآن کیسے بابرکت ہو جاتا ہے؟ قرآن یوں بابرکت ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں انسان کے اندر صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں اور جو خیر اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، وہ قرآن کے پڑھنے سے کیا ہو جاتی ہیں؟ باہر آ جاتی ہیں، وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لوگوں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ سراپا کیا بن جاتا ہے؟ دوسروں کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ تو برکت بالخیر، خیر کا بھی ایک کانسیپٹ آتا ہے کس کے اندر؟ یہی اس کے اندر برکت میں۔ اور بقا یعنی کہ وہ اگر کسی بندے نے کچھ قرآن کے ذریعے سے کسی کو سکھا دیا
تو وہ کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے، وہ چیزیں آگے کیری آن ہوتی رہتی ہیں، اور جو جو اس پر عمل کرتا رہتا ہے اس کا اجر بھی باقی رہتا ہے، لوگوں کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی جو ذات ہے بڑی بابرکت ہے، جس کو کبھی بھی کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اب پھر اللہ نے فرمایا تبارک الذی، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تبارک اللہ، اللہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، یہاں پر نام کیوں نہیں لایا گیا؟ یہاں پر صرف کہہ دیا گیا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے، وہ جو ذات ہے وہ بڑی بابرکت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بات یہ تھی، پرپزلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ کن لوگوں کے کس دور میں نازل ہو رہی ہے سورہ؟ یہ آخری دور میں مکہ کے نازل ہو رہی ہے سورہ۔ اب یہ ہوا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ڈومینینس ہیں، جس کے ہاتھ میں ساری کنگشپ ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ اب دیکھیں یہ مشرکان مکہ جو کہ اپنے آپ کو سردار کہہ رہے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو مطلب بہت بڑے ایلیٹ کلاس کے سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے اونچا کوئی نہیں، ہم سے بالا تر کوئی نہیں، تو ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے نا بڑی بابرکت ہے یا اس کے ہاتھ میں ڈومینین ہے۔ دیکھیں ایک ہے اللہ رب العزت کی وہ ذات جو کہ عقیدے کے طور پر ہم توحید فی العقیدہ ہے، اور ایک ہے توحید فی الحاکمیت۔ توحید فی العقیدہ تو ہم سب مانتے ہیں، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہمیں کھلاتا ہے، اللہ ہمیں پلاتا ہے۔ توحید فی الحاکمیت یعنی کہ اللہ کی بادشاہت کو کیا کرنا؟ اجاگر کرنا۔ اللہ رب العزت کی بادشاہت، اس کے حاکم ہونے کو جو بتایا گیا ہے، تو یہاں پر وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم سردار ہیں، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ سارا کچھ ہمارا ہے، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ہی ہاتھ میں سب چیز کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ قدرت تو اس کے ہاتھ میں ہے، اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب سارے لوگ سوچنے لگے کہ بھئی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کہا گیا اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہتیں، ایکسکلوزیولی اینڈ آل، یعنی صرف ایک دو قدرت نہیں، ہر چیز کی ایک دو بادشاہت نہیں، تمام چیزوں کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں وہ بندہ، وہ جو ڈس بلیور ہے، وہ جو کافر ہے، اب یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ہم جب کسی نے کہا کہ بھائی اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، ہمارے تو ذہن میں پہلی بات آ جاتی ہے کہ اللہ ہے وہ، رائٹ؟ کیونکہ ہم نے تو ایمان لے آئے ہیں نا۔ یہ ان لوگوں کی کیا کیفیت بنی ہوگی جنہوں نے اپنے آپ کو سمجھا تھا کہ ہم بادشاہ ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایک بادشاہ ہے، اور صرف اتنی چھوٹی یہ جو تمہاری یہ جو ٹیریٹری ہے، یہ جو تمہاری مکہ یا عرب کی ٹیریٹری ہے، اس کا بادشاہ نہیں ہے وہ ساری ڈومینین کا بادشاہ ہے، وہ سبھی کا بادشاہ ہے۔ اب سوچیں کہ ایک انسان جو کسی بادشاہ کو ماننے کو تیار نہیں اپنے اوپر، اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ایسا بادشاہ ہے جو ساری چیزوں کا بادشاہ ہے۔ تو اب یہ انسان کیا ہو گئے؟ سوچنے پر مجبور ہو گئے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرپزلی یہاں پر اللہ نہیں کہا، کیونکہ وہ مانتے نہیں نا، اللہ کہہ دیا جاتا تو ہم مان لیتے، وہ تو نہیں مانتے نا اللہ کو۔ یہاں پر کہا گیا کہ وہ ساری چیزوں کا بادشاہ ہے، وہ جو زمین و آسمان کا بادشاہ۔ اب سوچنا تو پڑے گا ہی کہ زمین و آسمان تو ہم نے نہیں بنائے، ہاں مکہ کو ہم نے بسا دیا ہوگا، اس میں بت لا کے رکھ دیے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا اب ملک جو ہے نا، ملک میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ملک کے اندر آتا ہے بہت اس کا جلال آ جاتا ہے، قدرت آ جاتی ہے، سلطان کبریائی، عزت، تصرف، ساری چیزیں اس ملک کے اندر آ جاتی ہے۔ بہت واسٹ ٹرم ہے یہ ملک، یعنی چاہے ہم اس کی گلوری کہہ لیں، چاہے اتھارٹی کہہ لیں، چاہے پاور کہہ لیں، چاہے اس کی ڈگنیٹی ٹو لیجسلیٹ کہہ لیں، یعنی تمام رولز کو چلانے کے متعلق کہہ لیں، یا ٹو ڈو اینی تھنگ، جو بھی اس کے انڈیور، جو بھی اس کے جو گریٹنس کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی بڑائی کے تعلق سے اس ملک میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اتنی واسٹ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کی ہی بادشاہت ہے۔ اب یہ تو عرب کے لوگ تھے، ان کو ملک کے بارے میں جب ملک کہا گیا تو یہ تو خود چونک گئے ہوں گے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں سبھی کچھ آ گیا ہے، اور کون ہے جس نے ہماری اتھارٹی چھین لی، یعنی کہ ایک طریقے سے ان کے چہرے پر تماچا پڑا، یہ جو تم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہو تم، اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو یہ اب گھبرا گئے۔ اب کہا گیا
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تو ہر چیز پر کیا ہے؟ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ قدیر، قدیر جو ہے بہت واسٹ ہے، قادر نہیں کہا گیا، قدیر کہا گیا۔ اب دیکھیں قدیر میں بھی وہی بات آ جاتی ہے، وہ بقا والی بات، یعنی کہ اللہ رب العزت کی قدرت قادر والی نہیں ہے۔ اب دنیا میں اگر کوئی نے کسی نے علم حاصل کر لیا، ہم اس کو عالم کہتے ہیں، علیم نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس کا علم جو ہے اٹس فار ٹائم بینگ، اور اٹس فار سرٹن تھنگ، یعنی کہ وہ کسی چیز کے متعلق ہے اس کا علم، وہ ساری دنیا کا علم نہیں جان گیا۔ اگر وہ عالم بن گیا ہے، اس نے فقہ کا علم پڑھا ہوگا، اس نے قرآن کا علم پڑھا ہوگا، حدیث کا علم پڑھا ہوگا، لیکن وہ سائنس کے علم سے نا واقف ہے، وہ ستارے اور فلکیات کے علم سے نا واقف ہے، تو عالم کا مطلب جو ہے اس کے اندر بھی علم کی کمی ہے، ناقص ہے اس کا علم۔ لیکن جب ہم علیم کہتے ہیں تو ساری چیزوں کا علم آ جاتا ہے۔ یہاں پر کہا گیا قدیر، تو قدیر کا مطلب صرف استطاعت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ بس وہ جو ہے ٹائم بینگ کے لیے ہو، بلکہ وہ قدرت جو ہے ہمیشہ رہنے والی قدرت ہے۔ اور دیکھیں یہ قدیر کے اندر یہ کیپیسٹی آتی ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے، اس کی اگر ایک سلطنت ہے، ایک اس کا ملک اس کا بادشاہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس ملک کے ہر جو وزیر اعظم ہیں ان سے کیا کرتا ہے؟ بات کر پاتا ہوگا اور ان سے زیادہ کانٹیکٹ میں رہتا ہوگا، لیکن ہر رعایا کے آدمی سے وہ کانٹیکٹ میں نہیں رہ سکتا۔ اور جتنی زیادہ اس کی وہ بڑھے گی، کنگڈم شپ بڑھے گی، جتنا زیادہ اس کی بادشاہت بڑھے گی، اتنا کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کا کانٹیکٹ کم ہوتا چلا جائے گا لوگوں سے۔ لیکن یہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے، یہاں پر جس قدر بڑی بادشاہت ہے، اسی قدر زیادہ اللہ کا ہولڈ ہے ہر مخلوق پر۔ کتنی پیاری بادشاہت ہوگی، سوچیں کہ جہاں پر ہماری عقلوں کے مطابق تو کیا ہوتا ہے کہ جس قدر بڑا گھر ہوگا، اسی قدر زیادہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، جس قدر زیادہ ڈومینین شپ بڑی ہوگی، اسی قدر بادشاہ کے لیے ایک ہیکٹک پروسیس ہو جائے گا، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ اس کی اتنی بڑی بادشاہت ہے، لیکن وہ ہر فرد فرد پر کیا ہے؟ اپنا پورا ہولڈ رکھتا ہے، اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ ان کے اوپر طاقت رکھتا ہے، وہ ان سب کا اونر ہے، ان سب کا بادشاہ ہے۔ اور پھر قدیر کے اندر ایک اور چیز آتی ہے، لمٹنس، لمٹ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرہ، جو تقدیر کے ساتھ بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا۔ اس کا یہ مطلب ہے وہ جو ان لمیٹڈ قدرت رکھتا ہے، اس نے ہر چیز کو ایک لمٹ عطا کی ہے۔ وہ جو ہر چیز کا لامحدود طاقت رکھتا ہے، اس نے ہر چیز کو ایک حدود عطا کی ہے، یہ بھی اس قدیر میں، قدرت میں آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت تھوڑی باتیں ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس پہلی آیت کے تعلق سے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ انٹروڈکشن ضرور ہو جائے، پھر باقی آیتیں تو ہم ریگولرلی پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈومینین کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہم کس قادر بادشاہ کے کیا ہیں؟ اس کی مخلوق ہیں۔ ذرا سوچیں اپنے آپ کو، ہم کہاں ہیں اور وہ رب کہاں ہے؟ تو جب ہمیں اس کی بادشاہت کے بارے میں پتا چلے گا، جب ہمیں اس کے گریٹنس کے بارے میں پتا چلے گا، جب ہمیں اس کے گرینڈیور کے بارے میں پتا چلے گا، تبھی تو ہم اس کی کچھ تعظیم اور اس کی صحیح عبادت اور جو بھی ہم اس کے لیے ایفرٹس لگانا ہے، اس کے اوپر کوشش کر پائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہے، اور وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت، الذی وہ جس نے کیا کیا؟ خلقا پیدا کیا، الموتا موت کو، اور حیات کو، زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ کیا کر لے؟ بلا یبلو کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، ٹو ٹرائی، یعنی کسی کو آزمانا، کسی کا امتحان لینا، کم تم سب کو، ایکم تم میں سے کون، احسن عملا کون سب سے بہترین کارکردگی دکھاتا ہے، کون سب سے ہائیسٹ مارک لے کر آتا ہے، کون سب سے احسن طریقے سے عمل کرتا ہے، وہ هو العزیز الغفور، اور وہ تو بڑا زبردست مغفرت فرمانے والا ہے۔ یہاں پر کہا گیا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمارا جو کانسیپٹ ہے موت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ موت جو ہے عدم موجودگی ہے کس کی؟ زندگی کی، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں زندگی نہیں ہے دیٹ مینس موت ہے،
ہے نا. یعنی کہ کسی چیز کے اندر سے اگر زندگی کو کھینچ لیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ مردہ ہو جاتا ہے, موت ہو جاتا ہے نا, فوت ہو جاتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کانسیپٹ کو کلیئر کیا. کیا کہا؟ خلق الموتا. اللہ نے ایک الگ سیپریٹ اینٹائٹی بنائی ہے موت کی. موت ایک الگ چیز ہے. موت ایسا نہیں ہے کہ زندگی نکال دو تو موت بن جاتی ہے, نہیں. وہ موت اپنے آپ میں ایک چیز ہے, زندگی اپنے آپ میں ایک چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ تخلیق کیا ہے, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر موت کو پہلے رکھا ہے اور زندگی کو بعد میں رکھا ہے. اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو پہلے کیوں لکھ دیا اور زندگی کو بعد میں کیوں کہا. کیونکہ دیکھیں, انسان جو پیدا ہوا ہے تو اس کی جو اجزات ہیں, مطلب جو اس کے اجسام ہے, جو اس کے جسم ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جب پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح پر روحیں پیدا کر دی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح پر ہم سب کی روحیں پیدا کر دیں. ساری روحوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ اکٹھا مطلب جب یہ دنیا کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں کی تخلیق فرما دی تھی. پھر اس کے بعد کیا بنا؟ اس کے بعد بنے یہ جو دنیا ہے, جو بگ بینگ والی ہم تھیوری سنتے آئے ہیں کہ جو بگ بینگ ہے اور اس میں کیا ہوا کہ نا جو ساری کائنات تھی وہ پہلے ایک دم بہت ہاٹ تھی, گرم تھی, اور پھر ایک زور کا دھماکہ ہوا اور وہ چھیتڑے بکھر گئے اور ساری طرف وہ چھوٹے 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 ستارے سیارے بکھر گئے ہیں. پھر اس کے بعد وہ آہستہ 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 جو تھے وہ کیا ہونے شروع ہو گئے؟ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے. اچھا, جب یہ گرم تھی مخلوق, مطلب یہ جو گرمی تھی, یعنی ان ستاروں میں جب گرمی تھی, جب وہ ناری کر رہے تھے, یعنی وہ جو پلانٹس تھے وہ اس کے اندر آگ ابل رہی تھی, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق کی. تو کیا ہے سیکوینس, ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے عالم ارواح پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحیں بنا دی تھی, یعنی کہ انسانوں کی روحیں بھی بنا دی تھی, اس کے اور فرشتوں کی روحیں بھی بنا دی تھی. اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب کہ یہ بگ بینگ ہوا ہے, جب ناری کر رہے تھے, یعنی کہ جو ہاٹ پلانٹس تھے, اس ٹائم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنوں کی تخلیق کی. اس کے بعد وہ کرے آہستہ 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 سکڑتے چلے گئے اور پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہوتے چلے گئے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی جسم بنایا, آدم علیہ السلام کو بنایا, اور اس کے بعد وہ جو عالم ارواح پر روح تھی وہ لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ان کے اندر پھونک دی. تو سیکوینس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے کیا کیا؟ اب دیکھیں, یہ جو روح, یہ جو جسم پڑا ہے, یہ کیسا ہے؟ مردہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روحیں پھونکنے سے پہلے ہمارا مردہ جسم بنا دیا. تو یہاں پر ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کے بارے میں پہلے کہا ہے. پھر ہم پر کیونکہ ایک موت کا عالم پہلے ہی گزر چکا ہے, یہ بتایا گیا یہاں پر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ انسان جو ہے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کا 40 دن جو ہوتا ہے اس کا وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے, پھر وہ 40 دن علقے کی شکل میں ہوتا ہے, پھر 40 دن مدغہ گوشت کی بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے. پھر وہ جب 120 دن گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر لا کر کیا کہہ دیتے ہیں؟ روح پھونک دیتے ہیں. جو فرشتے آتے ہیں ان کے اندر روح کو پھونک دیتے ہیں. تو انسان پہلے مردہ پڑا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا پھونک دی جاتی ہے؟ روح پھونک دی جاتی ہے. تو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم مردہ جسموں میں پڑے رہے ہیں, اور پھر ہماری کیا لائی گئی ہے؟ روح لائی گئی ہے. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے. موت کوئی ایسے نہیں ہے کہ زندگی نکال دو تو موت ہو جائے گی, بلکہ موت بھی ان اٹ سیلف ایک کیا ہے؟ ایک اصل چیز ہے. اور یہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ زندگی موت کو بنا دیا, موت اور زندگی کو بنا دیا, اور پھر کیا کیا؟ اسی لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. یعنی وہ جو ہمارا جسد پڑا تھا, وہ جو ہمارا جسم پڑا تھا, پھر وہ جو روح لا کر یہاں پر پھونک دی گئی, اب یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں, جسم اور روح جب مل جاتا ہے, تو دونوں کے ساتھ اب ہم یہ زندگی یہاں کی گزارتے ہیں. اور یہ زندگی جو ہے یہ ہماری کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. اور یہ امتحان گاہ, وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ ایک سراب کی مانند ہے, اور پھر مطلب سراب کی مانند یہ جو زندگی اور تمہاری زندگی کیسی ہے؟ صرف امتحان کے لیے بھیجے گئے وہ. اب پانی کا جو بلبلا ہوتا ہے, سراب جو ہوتا ہے, جو دکھائی دے رہا ہوتا ہے سمندر کے اوپر, وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟
فریکشن آف سیکنڈ کا ہوتا ہے، پھر پھوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کہاں غائب ہو جاتا ہے، ہم نہیں پتا ہوتا. اسی طرح سے دنیا کی زندگی ہے، بہت معمولی سی ہے، بہت تھوڑی سی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں پیدا کیا اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے، کون ہے جو اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننے والا ہے. پھر بالآخر یہ جو سراب والی زندگی ہے، جو بالکل مراج کی طرح ہے، جو آنکھوں کا دھوکا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سارے کے سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سب سے ان کے احسن عمل جو بھی انہوں نے عمل کیے ہیں اس کے متعلق کیا ہوگا؟ سوال کیا جائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. غفور کسے کہا جاتا ہے؟ غفور بنا ہے غفرہ سے، غفرہ اسی سے مغفر بنا ہے. مغفر کسے کہا جاتا ہے؟ وہ جو جب لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، جب جنگ میں شامل ہوتے ہیں، جو سر پر ٹوپی پہنی جاتی ہے لوہے کو جو کہ بچاتی ہے سر کو، اس کو مغفر کہا جاتا ہے، جو ڈھانپ لیتی ہے سر کو. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کیا کیا ہوا ہے، بندوں کے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو وہ کیا کیا کر لیتا ہے، وہ ڈھانپ لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عمل چاہے جتنے آسن ہو، چاہے تمہارے عمل جتنے بھی خوبصورت ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تم جا ہی نہیں سکتے جنت میں. ایک صحابی نے بڑا بولڈ سوال کیا، بڑا گٹس دکھایا وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں بھی نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت کے بنا پر، محض اپنے عمل کے بنا پر. یعنی صرف اپنے عمل کے بنا پر انسان جنت میں نہیں جا سکتا. یہ تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے کیا کرتا ہے بندہ، جنت کی منزلوں کو طے کر لیتا ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ تاکہ وہ آزما لے، تاکہ ان کو امتحان گاہ میں بٹھا دے، وہ 3 گھنٹے میں کس قسم کا پیپر لکھتا ہے اسی حساب سے اس کا رزلٹ آئے گا. الذی الذی خلق الموت الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، وہ جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا آسمان اور زمین کو طبا کا تہبت ہے، ایک کے اوپر ایک کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو تخلیق کیا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم دیکھتے ہو کوئی رکنا، کوئی نقص، بے ربطگی، بے ضابطگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تخلیق میں، رحمان کی اس تخلیق میں؟ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آتا ہے؟ اب تفاوت کسے کہا جاتا ہے؟ تفاوت کہا جاتا ہے جھول کو. جھول یعنی جو دراڑ، جھول، اس کو کہا جاتا ہے تفاوت. اب دیکھیں ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی کپڑا ہوتا ہے تو ایسے اگر ہمارے دوپٹے ہوتے ہیں تو وہ تو ہم یوں ہی 2 ہاتھوں سے طے کر لیتے ہیں، ہے نا، گھڑی کر کے، اور اس کو پریس کر کے بھی رکھ دیتے ہیں آسانی سے، آسانی. اگر آپ کو کوئی 5 میٹر کی ساڑی ہاتھ میں تھما دیتا ہے تو آپ پھر ایک انسان کو سامنے کھڑے کرتے ہیں کہ لو بھائی تم بھی پکڑو اور پھر ہم طے کریں گے. تو یہ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر جھول آتا ہے، کبھی یہاں سے ٹیڑھا ہو رہا ہے، کبھی یہاں سے ٹیڑھا ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے صحیح کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے صحیح کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ جب اتنا یہ 5 میٹر کی ساڑی کا ہو جاتا ہے تو ذرا یہ لاکھوں کروڑوں میٹر دور تک یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پھیلا رکھا ہے، ذرا اس کے اوپر نظر تو ڈالو. کہیں سے ایسا لگا ہے کہ کہیں پر لپٹا پڑا ہے، یا کہیں پر ایسا دکھائی دیا ہے جس کے اندر کوئی تفاوت، کوئی چھید ہے؟ کہیں تمہاری نظروں نے دیکھا ہو کہ اس کے اندر کوئی دراڑ پڑی ہوئی ہے؟ کہیں پر تمہیں ایسا لگا کہ کہیں یہاں پر جھول ہے؟ تو یہ تمہارے رب کی تخلیق ہے، یہ وہ خالق ہے جس کے ہاتھ میں ساری ڈومینین ہے، ساری بادشاہت ہے. ذرا اس کے اوپر نظر ڈالو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ثم ارجع البصر، آیت نمبر 4 میں فرمایا جا رہا ہے ثم، پھر، ارجی، لوٹاؤ، البصر، نگاہ کو دوبارہ سے لوٹا کر دیکھو، کرتینی، دوسری مرتبہ، کرتن ایک مرتبہ، کرتینی دوسری مرتبہ دیکھو، ینقلب الیکا، ینقلب وہ لوٹ آئیں گی، الیکا، الیکا تمہاری طرف، البصر بصر یعنی تمہاری آنکھیں، خاسئن، خاسئن ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، وہ حسیر، اور وہ تو کیسی ہیں، وہ تو بالکل کیسی ہیں، لوٹی ہیں، تھکی ہوئی لوٹی ہیں.
اب دیکھیں انسان جب کسی چیز کو ہم کہتے ہیں نا ذرا بچوں سے کہتے ہیں کہ یہ ذرا چیک کر لو، ذرا اس کو گن لو، تو ایک مرتبہ گننے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے گن لیا یا چیک کر لیا تو کوئی اس کے اندر کوئی نقص نہیں ملا، لیکن ہم کہتے ہیں ذرا غور سے دیکھو، ایک مرتبہ اور دیکھ لو، کوئی نقص نکل آئے گا۔ تو انسان جب دوسری مرتبہ غور سے دیکھتا ہے، کوئی چیز چیک کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو نقص نکل ہی آتا ہے کسی بھی چیز میں۔ اگر ہم زیادہ غور کریں تو کچھ نہ کچھ نقص نکال ہی لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار یہ لوٹانے کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ ذرا بار بار دیکھو، اپنی ہر حد تک جا کر دیکھ لو کہ کیا کوئی تمہارے یہ جو بنائے ہوئے تمہارے رب کے جو آسمان ہے اس میں کسی بھی قسم کا تمہیں نقص دکھائی دیتا ہے۔ یعنی انسان جب کرتا ہے، جب اس کو بار بار کسی چیز پر اکسایا جاتا ہے نا، تو پھر اتنا کرٹیکلی کسی چیز کو دیکھتا ہے، بالکل نقص والی نظر سے ہی دیکھتا ہے کہ اب تو میں نے اس میں نقص نکال کر ہی دینا ہے، نہیں بھی ہوگا تو کچھ نہ کچھ نکال ہی دینا ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہا بار بار تم نکالتے رہو، بار بار تم اپنی نظریں دوڑاتے رہو، تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی لیکن تم اس کے اندر کوئی نقص نہیں پاؤ گے۔ یہ ہے تمہارے رب کی شان ہے، یہ اس طرح سے تمہارے رب نے آسمان کو تمہارے اوپر سجا دیا ہے۔ یعنی انسان بار بار دیکھنے کا یہاں پر ایک پہلو یہ بھی بتایا گیا، مفسرین نے کہا کہ یہ بار بار دیکھنے کو اس لیے کہا ہے کہ جب تم اللہ رب العزت کی کائنات کو دیکھو تو صرف سرسری نگاہوں سے نہ دیکھا کرو، اوپری نگاہوں سے نہ دیکھا کرو، یہ اوپری اتھلی نگاہوں سے جو اوپر سے دیکھ لیا کہ ہاں بھائی آسمان ہے، زمین ہے، جب دیکھا کرو تو غور و فکر تدبر کی نگاہوں سے دیکھا کرو، ویژن کے لیے دیکھا کرو، انسائٹ کے طور پر دیکھا کرو، بصارت کے لیے نہیں بصیرت کے لیے دیکھا کرو۔ یعنی صرف دیکھنے کے لیے نہ دیکھو بلکہ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کس قدر خوبصورت آسمان تمہارے سر پر کیا کر دیا ہے، تان دیا ہے، اور نہ کوئی اس کے اندر پلرز لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی سپورٹ لگا ہوا ہے، اور کوئی کسی قسم کا اس کے اندر نہ جھول ہے، نہ تفاوت ہے، نہ کوئی چھید ہے، نہ کسی قسم کا نقص ہے۔ یہ تمہارے رب کا آسمان ہے، صرف آسمان کی طرف تم غور کرو گے تو اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، زین مزین کر دیا، نہ ہم نے مزین کر دیا، ہم نے خوبصورت بنا دیا، السماء الدنیا، دنیا کے آسمان کو۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا 7 آسمان ہم نے تخلیق کیے۔ یہاں پر جس آسمان کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 5 میں، 3 میں بتایا 7 آسمان جس کی حقیقت تک آج کوئی نہیں پہنچ سکا۔ وہ 7 آسمان کیسے ہیں، کس قسم کے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی تک اتنا علم لوگوں کو نہیں دیا، نہ ناسا والوں کو، نہ کسی کو۔ ابھی تک ہم وہ کاسمک دنیا کے باہر کیا چل رہا ہے اس تک نہیں پہنچ سکے۔ یہاں پر جس آسمان کی بات ہو رہی ہے یہ اس آسمان کی بات ہو رہی ہے جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو آسمان دنیا جس کو کہا جاتا ہے۔ تو کہا گیا آسمان دنیا کو ہم نے کیا کر دیا، سجا دیا ہے۔ کیسے سجایا ہے، بِمَصَابِیح، چراغوں کے ذریعے سے سجا دیا ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا، سجا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، وَجَعَلْنَا اور جعلا بنا دیا، نہ ہم نے ہا اس کو رجومن رجم، رجومن للشیاطین، شیطان کے رجم کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے اسے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر، کیسا، بھڑکتا ہوا جلنے کا عذاب۔ یہاں پر بتایا گیا کہ ستاروں کے جو بنانے کے 2 مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو، تم اس سے سرور محسوس کرو، تمہارے لیے خوبصورتی اور تزین کا باعث ہو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کالا آسمان تمہارے اوپر تان دیا ہے کہ تم اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاؤ، بلکہ اس کے اندر جھل ملاتے ہوئے تارے رکھ دیے کہ تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں، اس کی خوبصورتی سے بھی تم اپنی آنکھوں کو سرور بخش سکو۔ ایک تو یہ پرپس بتایا گیا۔ دوسرا پرپس بتایا گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آسمان دنیا پر جو ستارے رکھے ہیں، وہ اس کا دوسرا یہ کام ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ، دیکھیں ایک ہوتے جن ہوتے ہیں، اور جن جو ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے تو جب وحی نازل ہوتی ہے، کوئی آرڈر پاس ہوتا ہے یا اوپر سے کوئی حکم نافذ کیا، اوپر سے کوئی حکم دیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم فرشتوں کو دیتے ہیں، تو پہلے تو ہر جن اور شیطان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، ہر کوئی وہاں پر جا نہیں سکتا۔ ایک لمٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دی ہے، ایک حد ہے جس کے آگے کوئی شیطان، کوئی جن نہیں جا سکتا۔ ہاں البتہ کچھ سرکش شیاطین ہیں، کچھ بہت سرفرے شیاطین ہیں جو ان لمٹس کے اوپر جا کر کان لگا کر باتیں سنتے ہیں، اور باتیں سن کر کچھ بھی 1-2 باتیں اچک لیتے ہیں،
कुछ भी वहां से बातें निकाल लाते हैं और उनको लाकर काहनों की कानों में फूंक देते हैं। जो नजूमी होते हैं, काहन होते हैं, जादूगर होते हैं, उनके कानों में लाकर क्या कर देते हैं, फूंक देते हैं। अब वो जो काहन होते हैं उसी के अंदर अपनी बातें मिलाते हैं और उसके जरिए से जादू वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सरकश शयातीन है, अल्लाह सुब्हानो ताला ने बताया कि ये जो सितारे हैं इनको इन लोगों के मार भगाने का आला बनाया है हमने। यानी रजुम, रजम किसको कहा जाता है? रजम का मतलब होता है पथराव कर देना। ये सितारे जो होते हैं शिहाब साकिब, इनके ऊपर मारे जाते हैं और शोले वाले ये सितारे होते हैं जो कि इनको क्या कर देते हैं, जला कर रख देते हैं। ठीक है। फिर किसी ने पूछा कि वो तो खुद शयातीन आग से बने हुए हैं, तो वो कैसे जल जाते हैं? तो ये बता दिया गया कि जिस तरह से इंसान को कहा जाता है इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन अगर हम मिट्टी का ढेला उठाएं और मिट्टी की ईंट उठाएं और इंसान को मारे तो उसको चोट तो लग जाती है ना। उसी तरह से अल्लाह सुब्हानो ताला ने बनाया तो आग से है, लेकिन वो फिर भी आग से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, उनको भी तकलीफ होती है, तो उनको मार भगाया जाता है। दो पर्पस बता दिए गए शयातीन के। शयातीन को भगाने का एक पर्पस है और दूसरा बता दिया गया कि इंसान के आंखों के लिए तज़य्युन का बायस बन गया, कि उनकी आंखों के सुरूर का बायस बन गया कि आसमान को सजा दिया गया। तीसरा एक पर्पस और कुरान करीम में आता है जो कि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इन सितारों को समंदरों में राहें देखने का जरिया बनाया। कुछ सितारे जो हैं आसमान में, 7 जो सितारे हैं वो फिक्स हैं अपनी जगह पर, उसके जरिए से लोग समंदरों की राहों में समंदर में जहाँ के कोई डायरेक्शन, कोई रास्ते नहीं होते, कोई जीपीएस काम नहीं करता, तो वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर इन्हीं सितारों के जरिए से मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब डायरेक्शंस पता किए जाते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानो ताला के वो सितारे हैं जिनसे रजम का काम किया जाता है, शैतानों को मार भगाने का काम किया जाता है। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने आयत नंबर 6 है, वलिल्लज़ीन कफ़रू, व और लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए अल्लज़ीना उन लोगों के, कफ़रू जिन सब ने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम उनके रब का, अज़ाबु जहन्नम, अज़ाबु अज़ाब है जहन्नम, जहन्नम का, व बिअसा व और बिअसा बुरा है, अल मसीर ठिकाना, और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों का, जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया है उनके लिए जहन्नम का अजाब है, वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने बता दिया, इंसान हो या शयातीन, जिन लोगों ने भी अपने रब से कुफ्र किया है, उसकी नाफरमानियां की हैं, सरकशी की है, इनका ये अंजाम है कि रब से कुफ्र करने के मफहूम में यही बात आती है कि सारे लोगों को अल्लाह सुब्हानो ताला जहन्नम में डाल देगा। ये वही जहन्नम है जो कि घात लगाकर बैठी है, जो कि काफिरों को पहचानती है। अल्लाह ने बता दिया कि इतनी सारी बादशाहत के तस्करे करने के बाद भी अगर तुम अल्लाह की जात के साथ कुफ्र करते हो तो यकीन रखो कि फिर वो तुम सबको अजाब जहन्नम में झोंक देगा और तुम फिर उस वहां पर कोई अपनी दिफा नहीं कर सकोगे। आयत नंबर 7, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न व हिय तफूर। इज़ा जब भी, उल्क़ू वो उंडेल दिए जाएंगे, वो डाल दिए जाएंगे, फीहा उसमें, उसमें हा यानी जहन्नम में, समिऊ वो सब सुनेंगे, लहा उसके लिए, उसके वास्ते, शहीक़न चिल्लाना, वह हिया तफूर और हिया वो तो, तफूर भड़क रही होगी, जोश मार रही होगी। यहाँ पर फरमाया गया कि जब जब वो उसमें फेंके जाएंगे तो इसके दहाड़ने की हौलनाक आवाजें सुनेंगे और वो जोश खा रही होगी। यहाँ पर शहीद का मतलब क्या होता है? शहीद कहा जाता है कि जब गधा पहली मर्तबा, जो गधे के जबान से जो आवाज निकलती है, जो गधे के मुंह से आवाज निकलती है, वो बहुत ही बुरी और बदतरीन आवाज होती है जो पहली मर्तबा गधा निकालता है अपनी जबान से, उसको कहा जाता है शहीद। कहा गया जहन्नम भी इसी तरह से चीखे मार रही है, दहाड़े मार रही है, और ये इससे पता चल रहा है उल्कू से, यानी कि कोई ऐसी जगह है जो बहुत गहराई में है, जिसके अंदर लोगों को ऊपर से फेंका जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर उतर कर या सीढ़ी से चले जाएं, वो इतनी गहरी है कि उतरना मुमकिन ही नहीं है, उन पे जबरदस्ती लोगों को धक्के मार मार कर फेंका जाएगा। जाओ जाकर, इतनी गहराई में कब तक उतरोगे, जाओ जाके गिर जाओ उसके अंदर। इस कदर ऊंचाई पर, ऊंचाई से उन लोगों को जहन्नम के गड्ढों में फेंका जाएगा, इस कदर नीचे है वो जहन्नम की वादियां।
یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بہت زور سے آواز آئی کسی چیز کے گرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے، تو فرمایا کہ کئی ہزار سال پہلے ایک پتھر جو تھا وہاں سے اوپر سے گرا تھا، جو کہ جہنم کے سطح میں اب جا کر گرا ہے، یہ اسی کی آواز تھی۔ اللہ اکبر! سوچیں کہ کس قدر گہری ہے۔ ہم تو ذرا سا اتنا سا 2 سٹیپس اگر ایک سے نیچے گر جاتے ہیں تو کہیں 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 کا کہیں پیر پہنچتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہیں سے کہیں ہم ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر بروسز آ جاتے ہیں، کہیں ریشز پڑ جاتے ہیں کہ کہیں کہاں سے ہم نے 2 کی بجائے 3 سٹیپ انگال دیے اور نیچے اتر گئے تو گر پڑے۔ تو وہاں پر سوچے کیا معاملہ ہوگا کہ جہنم میں ان لوگوں کو پھینک دیا جائے گا، اور سمعوا لہا شہیقا، وہاں چنگھاڑے مارتی ہوئی جہنم کو دیکھ لیں گے۔ اب جہنم کا معاملہ ایسا ہے کہ جہنم جو ہے کافروں کو پہچانتی ہے، وہ جیسے ہی دیکھے گی، ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی جانور ہوتا ہے، جانوروں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بڑی محبت کرتا ہے تو وہ جب آتا ہے تو اس سے بڑے پیار سے نا اس کی طرف میاؤں میاؤں وہ بلی بھی کرتی ہے، لیکن جو جس نے اس کو کبھی تکلیف پہنچائی ہوگی، اذیت پہنچائی ہوگی، تو اس کو دیکھ کر کیسے گھرانا شروع کر دیتی ہے، چاہے بلی کا معاملہ ہو، چاہے کوئی کسی کے یہاں پپی ہو، کوئی ڈاگی ہو، تو وہ اسی طریقے کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے اوپر مطلب وہ کرنے لگتے ہیں، چنگھاڑنے لگتے ہیں، دہاڑنے لگتے ہیں۔ تو یہی معاملہ جس طرح سے شیر دہاڑتا ہے اپنے شکار کو دیکھ کر، ویسے ہی جہنم دہاڑے مار رہی ہوگی کہ آ گئے میرے شکاری، مجھ میں داخل کرنا ہے جن کو۔ تو یہ ایسے ہی چنگاڑے مار رہی ہوگی اور جوش کھا رہی ہوگی، جیسے غصے میں کوئی جوش کھانے لگتا ہے کہ اب تو میں نے اس کا بدلہ دے کر ہی رہنا ہے، اسی طرح سے کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے دور میں بھی، ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جب جہنم سے پوچھا جائے گا حلم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کیا کہے گی، حل من مزید، کیا ہے کچھ اور، یعنی اب تک میں نہیں بھری ہوں، تم جتنے لا کر ڈالنا چاہو ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، میں بھرنے والی نہیں ہوں، میرا تو پیٹ بھرتا نہیں ہے، جتنے کافر لا کے ڈالنا ہے ڈال دو۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ہم نے، کچھ جنوں اور انسان کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا، جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، یہاں پر نیکسٹ آیا میں کہا جا رہا ہے تکاد تمیز من الغیظ، تکاد قریب ہے کہ تمیزو، وہ پھٹ پڑے گی، تمیز ہو جانا کسی چیز میں، کیا ہو جانا، اس چیز کا الگ ہو جانا، ایسے کہ پھٹ پڑے گی من الغیظ، غضب سے۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ جہنم ہے جو کہ پھٹ پڑی جا رہی ہے، پھٹی جا رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم کو 70,000 لگاموں سے روکا جا رہا ہے، تھاما جا رہا ہے، لیکن وہ کیا ہوتی ہے، ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے جہنم کا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، ہم نے اتنا آسان لیا ہوا ہے جہنم کو اور جنت کو، بہت آسان سمجھ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جہنم دہاڑے مار رہی ہے، جہنم جوش کھا رہی ہے، جہنم غصے میں کیا کر رہی ہے، ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، پھٹ پڑی جا رہی ہے۔ کلما القیا، کلما جب بھی القیا ڈال دیا جائے گا، انڈیل دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کسی بھی فوج کو یا کسی گروہ کے لوگوں کو، سألہم پوچھیں گے، سآلا سوال کریں گے، ہم ان سے، خزنتها اس کے خزانچی، اس کے داروغہ، کون؟ جہنم کے داروغہ، الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے؟ یعنی تم اس قدر بے پرواہی کی زندگی گزارتے رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، انذار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ جہنم کے داروغہ جو سب سے مین ہے، وہ ان کا نام ہمیں پتا ہے، المالک ان کا نام ہے، اور باقی تمام ہر جہنم کے دروازے پر جو داروغہ کھڑے ہوں گے، ان کی اس کو قید میں لیے ہوئے ہوں گے، تو وہ سارے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا تھا؟ شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی ہر بار جب کوئی امبو سے اس میں داخل ہوگا، کوئی گروہ اس میں داخل ہوگا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کتنی ڈرنے والی یہاں پر بات ہے، اس سوال کی نوعیت دیکھیں، سوال جہنم کے کارندے جب پوچھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو مینشن کر دیا کہ ہر امت کے پاس ایک خبردار کرنے والا نبی آ گیا، ہر امت کو کسی نہ کسی طریقے سے خبردار کر دیا گیا، ان کو عذاب جہنم سے ڈرا دیا گیا، ان کو قبر کے عذاب سے ڈرا دیا گیا۔ اب لوگوں کے دل اتنے نرم پڑے ہوئے ہیں کہ نہ وہ جہنم سے ڈرتے، نہ عذاب سے ڈرتے، نہ وہ اپنی موت سے ہی ڈرتے ہیں، وہ کسی بھی چیز سے ڈر ان کے سارے
ختم ہو گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا یہاں پر تمہیں خبردار کرنے کے لیے لوگ آ چکے۔ اب یہ چیز بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز گواہی بن گئی، کیونکہ یہ بات تو جہنم کے داروغوں کو بھی پتا ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، یہ تو تم نے ہی ڈیف ایئر دیے تھے ان کو، تم نے ہی ہیڈ لیسنس دکھائی تھی، تم نے ہی کیا کیا تھا، اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تمہارا یہ انجام کیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، نصیحتوں کے ہوتے ہوئے تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج تم اپنی جہنم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ جہنم جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 9 یہاں پر فرمایا گیا قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہی جہنمی کہہ رہے ہیں۔ اب افسوس کفے افسوس مل رہے ہیں کہ قالو، وہ سب کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد، بے شک، جاءنا، آئے تھے ہمارے پاس، نذیر، ڈرانے والے، ہمیں تو خبردار کرنے والے آئے تھے، ہمیں تو دیا گیا تھا علم، ہمیں تو بتانے والے آئے تھے، فَكَذَّبْنَا، یہ تو ہماری ہی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے آنکھوں سامنے نصیحت دیکھ کر اس کو پی گئے، ہم نے اس کو اپنے لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے یہ کہہ دیا کہ جانے دو، کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، ہم دیکھ لیں گے جب ہمارا معاملہ ہوگا، جب ہم دیکھ لیں گے جب قبر دیکھی جائے گی۔ قبر کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے گا، یہ بہت سخت مرحلے ہیں جو کہ ہر انسان پر، سوچیں آپ کتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام چلے گئے، ان سب کو بھی قبر کا معاملہ قبر کا معاملہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت ترین مرحلہ جو ہے قبر کا مرحلہ ہے۔ پھر کہا، وہ سب کہیں گے کہ ہمارے پاس ہم نے کیا کہہ دیا تھا، قُلْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ، کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کیا، ہم تو کیا ہیں، ہم نہیں جانتے کوئی بھی چیز جو ہماری طرف آئی ہو، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں تھے تم مگر بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قالوا، وہ جواب دیں گے کہ ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، ہمارے پاس قرآن آیا، ہمارے پاس احادیث آ گئی، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، مگر ہم نے انہیں جھٹلا دیا، اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں ہو۔ یعنی ان لوگوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اتنی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کیا کر دیا، انہوں نے اس چیز کو ایسے ہی پی لیا، ان نصیحتوں پر کوئی عمل نہیں کیا۔ یعنی ہم پیغمبروں کی تصدیق تو کرتے ہیں، کرنے کی بجائے انہیں جھٹلا دیا تھا، ہم نے دنیا میں ان کو جھٹلا دیا تھا، اور آسمانی کتابوں کا ہم نے سرے سے انکار کر دیا تھا، کہ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو ہم نے کہا تھا کہ تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی کہ ہم نے جو نصیحت والے تھے انہی کو گمراہ کہہ دیا، جو ہمارے پاس نصیحتیں لے کر آ رہے تھے، جو ہمارے پاس خیر لے کر آ رہے تھے، ہم نے انہی کے منہ پر تماچے مار دیے۔ ہمارے پاس جب کوئی خیر لے کر آتا، جب کوئی نصیحتیں لے کر آتا، ہم کیا کر دیتے، ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ یہ اپنے منہ سے اپنا اقبال جرم کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اب یہ حسرت کا معاملہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں، وَقَالُوا، اور وہ سب کہیں گے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم سن لیتے، نسمع، نون، ہم سماع سن لیتے، او یا نعقل، ہم عقل ہی کا کچھ مظاہرہ کر لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھی نہ ہوتے، آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ جھونکے جاتے۔ یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی، نسمع او نعقل۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اور کا ترجمہ نہیں آئے گا کہ ہم سنتے اور عقل کا استعمال کرتے، نہیں، اللہ نے فرمایا دو راہوں میں سے کوئی ایک راہ استعمال کر لو، کون سی، یا تو قرآن کو سننا شروع کر دو، یا تو اللہ کی نصیحتوں کو سننا شروع کر دو، تم سنو گے، اللہ تمہارے دلوں پر یہ کیا کر دے گا، رچا بسا دے گا، تمہاری زندگی جو بے معنی ہے وہ بامعنی ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن کا معاملہ سننے والا رکھا ہے، جس قدر تم لوگوں کو سنو گے، جس قدر تم اس آیتوں کو سنو گے، اس قدر تمہارے دل پر یہ اثر انداز ہوگا۔ نسمعو، یہ اپنی حسرت بتا رہے ہیں، کاش ہم نے دنیا میں قرآن کو سن لیا ہوتا، کاش ہم نے نبی کی نصیحت کو سن لیا ہوتا، او نعقلو، یا ہم نے عقل کا ہی استعمال کر لیا ہوتا۔ یعنی اگر کوئی نبی نہ بھی آئے، اگر کوئی نصیحت کرنے والا نہ بھی آئے، ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں بیان کر دی کہ بیدہ الملک، اور پھر سبع سماوات، پھر اللہ نے زمین کا، آسمان کا تذکرہ کیا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ عقل کھول دینے والی چیزیں ہیں۔ اگر انسان کچھ نہ بھی اس کے پاس ہدایت آئے، وہ اس کائنات میں غور و فکر کر لے، اپنی عقل کا استعمال کر لے، تب بھی وہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کی معرفت کو پا لیتا ہے۔
اللہ सुब्हानहू तआला ने बहुत से लोगों को इन्हीं चीज़ों में गौर व फ़िक्र करने की वजह से क्या कर अता कर दिया, इस्लाम से मुस्तफ़िद फरमा दिया। इस्लाम बशर्फ़ इस्लाम अता वो कर दिया, उनको एज़ अ गिफ्ट अता कर दिया। देखिए, आप सुनते रहते होंगे ये साइंटिस्ट फलाँ ईमान ले आया, वो साइंटिस्ट ईमान ले आया। क्या वो कुरान पढ़-पढ़ के ईमान ला रहे हैं? क्या वो नसीहतें सुन-सुन कर ईमान ला रहे हैं? नहीं, उन्होंने गौर व फ़िक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए इन शाहकारों में गौर व फ़िक्र किया, अपनी अक्लों का इस्तेमाल किया और वो हमसे बेहतर अपने दीन पर जम गए। वो हमसे बेहतर प्रीचर हैं, हमसे बेहतर अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को जानने वाले, उसको थामने वाले, उसके ऊपर अमल करने वाले हमसे बेहतर बन गए। क्योंकि हमारे पास दीन हमारी गोदों में आ गया, पालने में आ गया, आँख खुली तो कानों में अज़ानें दे दी गईं। उसके बाद हमने इस दीन की नाक़दरी कर दी, हमने इस कुरान की नाक़दरी कर दी। हमने आज ही पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि हम इस पर बहुत बड़ी कसम उठा रहे हैं। पहली मर्तबा कुरान में कहा और फिर फरमाया कि ये कुरान बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हल्का ना समझो, इसको बेमानी ना समझो, ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर तुम समझो। फिर कहा कि कुरान अगर हम ये पहाड़ों पर नाज़िल कर देते, ये ऐसा मामला था कि ये पहाड़ों को रेज़ा-रेज़ा करके रख देता। तुमने इस चीज़ को क्या समझ रखा है? तुमने इस नसीहत को क्या समझ रखा है? ये वो लोग हैं जो आज अपने हाथ अफ़सोस से मल रहे हैं, कह रहे हैं कि काश हमने इस कुरान को सुन लिया होता, काश हमने इस नसीहत को सुन लिया होता या हमने कुछ अकल के घोड़े ही दौड़ा लिए होते, तो आज हम ऐसे अज़ाब में ना झोंके गए होते। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बस उन्होंने अपने जुर्म का इक़बाल कर लिया। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं आज ये अपने मुँह से क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर गए थे, हम ही गुमराही में पड़े हुए थे, हमारे पास तो सारी राहें थी, हमने ही तमाम चीज़ों को क्या कर दिया, पसे पुश्त डाल दिया, अब ये दोज़खी दफ़ा हों, दूर हो जाएँ। यानी फ़अतरफ़ू तो वो एतराफ़ कर लेंगे, एतराफ़ करना यानी कबूल कर लेना, वो क कबूल कर रहे हैं बिज़म्बिहिम अपने गुनाहों का, फ़सूहक़न फ़सूक़न तो लानत है, दूरी है लिअस्हाबिस सईर ऐसे लोगों के लिए जो असहाब हैं किसके जहन्नम में झोंके जाने वाले लोग हैं, उसकी आग में भड़काए जाने वाले लोग हैं, उनके लिए दूरी है। अब वो हमारी नज़रों से दूर हो जाएँ, उनके लिए कोई आसानी नहीं है। अब वो जहन्नम में भड़कती हुई आग में हमेशा के लिए पड़े रहें। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन लोगों में शामिल ना फरमाए। इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन करीम। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो यख़शौना वो सब ख़शियत रखते हैं, वो सब डरते हैं रब्बहुम उनके रब से बिल ग़ैबि ग़ैब से, ग़ैब के साथ जो जो छुपे हुए पर्दों में जो लोग हैं महजूब हैं, वो डरते हैं अपने रब से लहुम मग़फ़िरतुन उनके लिए तो मग़फ़िरत भी है, व अजरुन कबीर और उनके लिए बड़ा अजर भी है। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, इनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। अल्लाह ने बता दिया जो ईमान का मामला है, गैब का मामला है। देखिए इंसान क्यों आज अल्लाह से सरकश बना हुआ है, क्यों अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहा है? क्योंकि अल्लाह को वो उसने देखा नहीं है। जिस दिन अल्लाह को देख लेंगे, उस दिन अबू जहल का ईमान भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि गैब का ईमान असल ईमान है, जो नहीं देखा है उस पर ईमान असल ईमान है। तो अल्लाह ने फरमाया जो लोग गैब पर ईमान लाए हैं, वो ही असल क्या है अजर पाने वाले हैं। जो बेदेखे ईमान लाते हैं वही असल अजर पाने वाले हैं। कॉन्फिस्कस कॉन्फिस्कस एक शख्स है, ये बहुत बड़ा मतलब हकीम रहा है, दाना रहा है अपने दौर का। उसने कहा था, एक कोट कहा था, there is nothing more real than the which cannot be seen. There is nothing more real than which cannot be seen. उससे ज़्यादा बरहक कोई चीज़ है ही नहीं जिसे देखा नहीं जा सकता। यानी वही चीज़ बरहक है जिसे हम देख नहीं सकते। और कहा कि देयर इज़ नथिंग मोर सर्टेन देन व्हाट कैन नॉट बी हर्ड। और उससे ज़्यादा हकीकी चीज़ कोई है ही नहीं जिसे सुना नहीं जा सकता। यानी कि वो 2 चीज़ें जिनको देखा और सुना नहीं जा सकता। देखिए अभी अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम दहाड़े मार रही है, चीखें मार रही है। हम सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत का तज़किरा किया, हम जन्नत को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। फरिश्तों का ज़िक्र किया, नहीं देख सकते। अल्लाह ने ज़मीन का जो आसमान है उसके अलावा भी 7 आसमान है, देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वो सारी चीज़ें हकीकत हैं, वो सारी चीज़ें जिनको हम सुन नहीं पा रहे, जिनको हम देख नहीं पा रहे, असल हकीकत वही है।
مولانا روم کہتے ہیں کہ جب تم اپنی آنکھیں اس دنیا سے موند لو گے، جب تمہیں اصل حقیقت پتہ چل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا سو رہی ہے، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے۔ یعنی ابھی تو تم سارے سوئے پڑے ہو غفلت کی نیند میں، جس دن تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اصل جاگنا تو تمہارا تب ہوگا جب تم اپنے ہاتھوں کو ملو گے، جب تم حسرتیں کرو گے، جب تم اپنے آپ کو کوسو گے کہ کاش میں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں ضائع نہ کیا ہوتا۔ ان الذین یخشون، ان لوگوں کے متعلق بتا دیا گیا کہ جو اللہ رب العزت بے دیکھے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو لوگ لوگوں سے چھپ کر گناہ نہیں کرتے، انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم خلوت میں گناہ کر سکتے ہیں، اللہ نہیں دیکھتا، ہم اپنی 6 انچ کی جو موبائل کی اسکرین ہے اس پہ گناہ کر سکتے ہیں، اللہ نہیں دیکھتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، جو وہ خلوتوں میں گناہ نہیں کرتے، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر اور مغفرت لکھ دی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے تم چھپاؤ، چاہے کیا کرو، چپکے کہو، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یہ جو سر ہے، دیکھیں 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز وہ ہے کہ جو ہم کھلے کہہ رہے ہیں، جو بھی باتیں ہیں جو ہماری زبانوں سے نکل رہی ہیں، ہم جب کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ سن پا رہے ہیں، بیکاز اٹ از سو مینیفیسٹ، جو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے نا، بالکل ظاہر طور پر اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک وہ چیز ہے جو ہمارے دل میں چھپی ہوئی ہے، جو ابھی ہم باتیں آپ تک نہیں کہہ رہے، وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی، وہ باتیں بھی اللہ نے کہا وہ جانتا ہے۔ لیکن اسرو، ایک وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک میرے دل میں خیال نہیں اٹھا، ایک وہ بات ہے جو منصوبہ میں نے ابھی تک نہیں بنایا، ایک وہ چیز ہے جو ابھی تک مجھے خود کو نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا خیال اٹھنے والا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی ذات ہے کہ وہ ابھی جو ہمارے دلوں میں وسوسے نہیں اٹھے، جو ہمارے دلوں میں باتیں ابھی تک آئی بھی نہیں ہیں، اللہ تو اس سے بھی باخبر ہے، تو تمہارے کہنے والی باتوں سے کیا باخبر نہ ہوگا؟ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگز کر رہے ہیں، اللہ نے کہہ دیا اللہ سب سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر تمہاری چھپی ہوئی میٹنگ سے، ہر تمہارے اٹھنے والے جو وسوسے ہیں دلوں میں، اور وہ قول جو تم اپنی زبانوں سے ڈسکشن کے لیے نکالتے ہو، سب سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تخلیق کیا ہے؟ کیا وہی بے خبر رہے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ایک انسان جب کوئی روبوٹ بناتا ہے، ایک انسان جب کوئی چیز تخلیق کرتا ہے، کوئی موبائل بنا رہا ہے یا کوئی مشین بنا رہا ہے، تو اسے نہیں پتا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو آپریٹ کرنا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، کیا وہی نہ جانے گا؟ وہ تو بڑا باریک بین ہے، وہ تو ایسا رب ہے، وہ تو ایسا خالق ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اچھا، خلق کے ٹاپک میں ایک چیز بتانا رہ گئی تھی جو ہم نے پہلی آیت میں بتانے سے رہ گیا تھا۔ خلق کا مطلب کیا، خالق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ دیکھیے، جب ہم خالق کی بات کرتے ہیں جو کریٹر ہوتا ہے، اب سے فار ایگزامپل ایک آرٹسٹ ہے، وہ بھی کریٹر ہے، وہ کریٹ کرتا ہے اپنی پینٹنگز کو، ہم نہیں کر سکتے ویسی پینٹنگ جیسے کہ ایم ایف حسین کرتے ہیں، ہم ویسی مطلب باکسنگ نہیں کر سکتے جیسے وہ حبیب کرتے ہیں، ہم مطلب ویسے اس ایکسلنس پر، اس مطلب عروج پر نہیں پہنچ سکتے جو ایک اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے۔ ایک آرکیٹیکٹ جیسی بلڈنگ بناتا ہے ویسے ہم نہیں بنا سکتے، ہاں البتہ ایک دوسرا آرکیٹیکٹ آئے گا تو وہ ویسے کاپی کر سکتا ہے، ایک دوسرا باکسر آئے گا تو وہ ویسے ہی بنا سکتا ہے، ایک دوسرا آرٹسٹ آئے گا تو اس کو کاپی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی خلاقی اور اس کی تخلیق کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی خلاقی کی کوئی کاپی نہیں کر سکتا۔ کیا ہم کسی انسان کو ویسا ہی بنا سکتے ہیں جیسے کہ اللہ نے بنا دیا ہے؟ کیا انسان وہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا اس کو وہ ویسے ہی چلا سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر کے معاملات جو تقدیر ہیں وہ ویسے ہی لکھ سکتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے کر دی ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے موت بنا دی ہے کیا بندہ بنا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اس کی کاپی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اللہ کی خلاقی، یہ ہے اللہ رب العزت کا خالق ہونا۔ تو اللہ نے بتایا کہ وہ تو بڑا باریک بین ہے، وہ تو بڑا باخبر ہے، وہ کیسے نہیں جانے گا کہ تمہارے دلوں میں کیا وسوسے اٹھتے ہیں، کیا باتیں تم کرتے ہو، کیسی تم پلاننگز کرتے ہو۔ آیت نمبر 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یہ تو وہی ذات ہے، وہ وہی ہے جس نے کیا بنا دیا، ذلول،
زمین کو ذلول، ذلول کا مطلب ہوتا ہے نرم بنا دیا، بہت نرم کر دیا اس زمین کو۔ وہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کر اٹھ کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العزت کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی اسی کے حضور تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ نے بتا دیا یہاں پر کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس نے کیا کیا، زمین کو نرم کر دیا، زمین کو نرم کر دیا، یعنی کہ تم اسی کے اوپر چھوٹے مارتے ہو اور اسی کے اندر اپنی کھیتیاں اگاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی سخت نہیں بنایا اس کو کہ تم اس سے اپنی غذا بھی اخذ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر تم اپنے ہتھوڑیاں چلاتے ہو، اس کے اوپر تم اپنے دراتیاں چلاتے ہو اور اس کے اندر سے کیا کرتے ہو، سبزہ نکال لے جاتے ہو اور اس کو اپنی زندگیوں کے لیے استعمال کرتے ہو، اپنی حیات کی اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے زمین کی سختی کے باوجود اس نے تمہارے لیے اس کو تمہارا مطیع کر دیا، تمہارا فرما بردار کر دیا، تمہارے لیے اس کے اندر سے سبزہ رکھ دیا، تمہارے لیے اس کے اندر سے کیا رکھ دیا، غذا رکھ دی، اس کے اندر رزق رکھ دیا، یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا، اس کو اسی طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، یعنی زمین کو پیداوار اور کھانے پینے کے لیے اللہ نے آسان فرما دیا اور اسی کے اندر راستے بنا دیا جس کی وجہ سے تم کیا کر سکتے ہو، اپنی آمد و رفت کو کر سکتے ہو۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَأَمِنْتُم کیا امنتم، تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماواتی، اس سے جو کون، جس نے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسفا، کہ وہ دھسا دے، بکم تم سب کو، الارض زمین میں، فاذا ہی تمور، پھر اذا جب اچانک وہ کیا ہو جائے، تمور تو وہ لرزنے لگے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یہ وہی زمین ہے جس سے تم کھاتے پیتے ہو، یہ وہی زمین ہے جس کے اندر تم راستے تراشتے ہو، یہ وہی زمین ہے جس کو تم پھاڑ کر اس کے اندر سے معدنیات نکال لیتے ہو۔ اگر اللہ رب العزت اس کو حکم کو، وہ جو اس کے اوپر حکم صادر کر رکھا ہے کہ ان کی مطیع فرما بردار بنی رہے، اگر اللہ اس حکم کو اٹھا لے تو یہ زمین لرز جائے گی اور اس میں زلزلے آ جائیں گے اور سارے کے سارے تم اس میں دھسا دیے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو آسان کیا ہے وہی تمہارے لیے اس کو مشکل ترین بنا سکتا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ أَمْ أَمِنْتُم، کیا اس بات سے تم بے خوف ہو چکے ہو، کیا تم اس بات سے بے امن ہو گئے ہو، یعنی نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہی جائے کہ کیا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے تم ڈرتے نہیں ہو، اس سے پہلے تمہیں انذار کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے تمہیں باخبر کیا جا رہا ہے، کیا جب تک عذاب نہ آ جائے گا تب تک ڈرو گے نہیں؟ کیا جب تک عذاب تمہارے اوپر نہ ڈال دیا جائے گا، تمہارے اوپر سر پہ پھٹ کر گر نہ جائے گا، تب تک تم ڈرو گے نہیں؟ جیسے اس نے قوم لوط اور اصحاب فیل کو کیسے برسا دیا پتھر، اسی طرح سے اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں بھی آسمان سے پتھراؤ برسا دے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور ان سب نے جو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا، یعنی اللہ نے بتا دیا، اشارہ کر دیا ان قوموں کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف و اکناف میں عاد اور سمود کی بستیاں تھیں، ذرا ان کے اوپر غور و فکر کرو، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اپنے اوپر آسمان، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پر پھیلائے اور پھیلاتے بھی ہیں، سکیڑتے بھی ہیں، صف کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا اور قبض کا مطلب ہوتا ہے سکیڑنا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور نشانی بتا دی کہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، پر پھیلا بھی رہے ہیں، سکیڑ بھی رہے ہیں، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ذرا غور و فکر تو کرو کہ یہ گرتے کیوں نہیں ہیں، ذرا غور و فکر تو کرو یہ کیسے آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں اور اس میں بھی پروں کو سمیٹتے بھی ہیں، پھیلاتے بھی ہیں، اور یہ اللہ ہی کے حکم سے زمین اور آسمان کے بیچ میں کیسے تیرتے رہتے ہیں اور گرتے نہیں ہیں، یہ اللہ ہی کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔
इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, वही हर चीज का निगहबान है। यानी ये परिंदों का निगहबान अल्लाह है, ये आसमान और जमीन का निगहबान अल्लाह है। तो वो क्या तुम्हें नहीं देखता होगा? तुम्हारे खलवतों और जलवतों के गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी और सरकशियां नहीं देखता होगा? अम मन हाजल लजी हुआ जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर है? अमन कौन सा, हाजा ये, अल्लजी वो है जो, जुंदुन लश्कर, लकुम तुम्हारे लिए, यंसुरुकुम वो तुम्हारी मदद कर देगा, मिन दूनिर रहमान रहमान के अलावा। इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, हकीकत ये है कि ये मुनकिरीन तो धोखे में पड़े हुए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि सिवाय अल्लाह के तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है, कौन से जुनूद हैं जो तुम्हारी मदद कर सकें। अल्लाह अगर उस तुम्हारी मदद करने पर ना आए, जिसमें उन्हें शैतान ने मुब्तला कर रखा है, यानी इस खब्त में तुम मुब्तला हो कि ये दुनिया ही सब कुछ है, और तुम अपने धोखे में पड़े हुए हो, इस दुनिया के धोखे में पड़े हुए हो, और अल्लाह की जात को इनकार करते हो, उसका इनकार करते हो, उसके नबियों का इनकार करते हो, हालांकि तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें जहन्नम में डाल दे या तुम पर कोई अजाब ले आए। आयत नंबर 21। अमन, देखिए हम शॉर्ट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वी आर अबाउट टाइम बिकॉज, तो हम जल्दी जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। अगर इसकी तफसीर में जाने जाएं तो बहुत ज्यादा डिटेल है इसके अंदर, तो हम जल्दी से इसको वाइंड अप कर देते हैं बिकॉज रोजे का इफ्तार का टाइम होता है, होने आया है। अमन हाज़ल लज़ी यरज़ुकुकुम मिन इन अमसक रिज़्क़ा बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। अमन हाज़ल, या फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले। दरअसल ये लोग सरकशी में मुब्तला हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला, अल्लाह ताला बारिश ना बरसाए, या जमीन ही को पैदावार से रोक दे, या तैयार शुदा फसलों को तबाह कर दे, जैसा कि बाज दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा किया भी उन लोगों के साथ भी, कि कहत आ गया जिसकी वजह से तुम्हारी खुराक का सिलसिला बंद हो जाए। अगर अल्लाह ताला ऐसा कर दे तो क्या कोई और है जो अल्लाह की मशीयत के बरअक्स, यानी अल्लाह की मर्जी के अलावा क्या कर दे, तुम्हारी रोजियां तुम्हें अता कर दे। ये सारे मामलात अगर हो जाएं तो तुम्हें कोई रिस्क दे सकता है? यानी वाज और नसीहत की इन बातों का इन पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो तो हक से सरकशी कर रहे हैं, और एराज और नफूर में, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से एराज ही बरसते चले जाते, नाफरमानियां ही में बढ़ते चले गए, और इबरत पकड़ते नहीं हैं, बल्कि गौर व फिक्र तक नहीं करते। ये इन लोगों का मामला है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, जरा अपने रिस्क पे गौर करो। अल्लाह चाहे तो कहत ले आए, और जरा अपने रिस्क पे गौर करो। अल्लाह चाहे तो सारा का सारा रिस्क तुमसे छीन ले, और फिर तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। ये इस पर भी तुम्हारा रब कादिर है। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अमन यमशी सवियन अला सिरातिन मुस्तकीम। अच्छा, वो शख्स ज्यादा हिदायत वाला है जो अपने सर के बल औंधा चल रहा है, मतलब सर के बल उल्टा चल रहा है, या वो जो सीधा पैरों के बल चल रहा है रास्ते पर, सीधे रास्ते पर। एक है जो सर के बल चल रहा है, क्या उसको सारी राहें बराबर समझ आ जाएंगी? वो तो कहीं और देखेगा भी नहीं, वो तो सामने ही देखेगा कि कहीं मैं गिर ही ना जाऊं। तो यहाँ पर अल्लाह ने बता दिया कि जो उल्टा चल रहा है, सर के बल चल रहा है, जो कुफ्र के रास्तों पर चल रहा है, वो कभी भी सारी सीधी राहें वो देख नहीं पाएगा। वो हमेशा उल्टी राहों पर और टेढ़ी राहों पर चलता रहेगा, और उसे कभी भी खैर की राहें मिलेंगी ही नहीं। तो यहाँ पर बताया गया कि जिस तरह से तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह के रास्त पर चल रहे हैं, तो तुम उनकी राह क्यों नहीं लेते जो कि पैरों के बल चल रहा है? कोई भी इंसान जब पैरों के बल चलता है तो वो सीधा ही चलता है। तो अल्लाह ने कितनी खूबसूरत मिसाल दी है कि सर के बल चलने वाला और पैर के बल चलने वाला यकसा नहीं हो सकते। यानी जिस चीज को जिसके लिए बना दिया गया है, अगर अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत के लिए कुरान को बना दिया है, तुम इसके अलावा कहीं और से हिदायत नहीं हासिल कर सकते। अगर तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी को नमूना बना दिया है, तो तुम अगर दुनिया के सेलिब्रिटीज में अपने लिए नमूने और मतलब कोई पैमाना ढूंढ रहे हो, पैरामीटर्स ढूंढ रहे हो, तो कभी भी तुम हिदायत पर नहीं आ सकते। अल्लाह ने तुम्हें नमूना भी अता कर दिया, अल्लाह ने तुम्हें किताब भी अता कर दी। अगर इसके अलावा कहीं से हिदायत तलब करते हो तो वहां से तुम हिदायत नहीं पा सकते। आयत नंबर 23। कुल हुवल्लज़ी कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, कह दीजिए कि वो वही है, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें कान, आँख और दिल बनाए, तुम्हारे दिल और कान और आंखें बनाई। तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो।
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور پھر بتا دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے کان، آنکھ اور دل بنائے. کیوں بنائے؟ تاکہ یہ ہدایت کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیں، ایک یہ ہے انسان کے جو جسم کے کان اور آنکھ اور ناک ہے، لیکن ایک وہ ہے جو دل کے کان اور آنکھ اور ناک ہے. ایک روح ہے ہماری اور ایک جسم ہے ہمارا. جسم والے تو وہ ہیں کہ جو ظاہری باتیں ہیں ہم سن رہے ہیں، آنکھوں کو سے جو چیزیں دکھ رہی ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم محسوس کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. لیکن ایک جو دل والا، روح والا معاملہ ہے، روح والا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو راہ ہدایت بنا دیا. یعنی اللہ نے فرمایا ہے نا کہ یہ وہ آنکھیں نہیں ہیں جو نہیں دیکھتی، مطلب یہ جو دل ہے وہ اندھے ہوا کرتے ہیں، آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی. دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ دل ہدایت کو اور حق کو دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت کا معاملہ رکھا ہے دلوں پر رکھا ہے. جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے، تو دل جو ہوتے ہیں ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا سورس ہے، اور اس کے لیے دو راہیں بتا دی گئی، تمہاری آنکھیں اور کان. اگر تم نے آنکھیں اور کان ہدایت کے لیے، حق کے لیے، نصیحت کے لیے کھول لیے تو تمہارا دل بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا. اگر دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا، اگر دل سنور گیا تو سب کچھ سنور گیا. تو اللہ نے بتایا یہ تینوں چیزیں ہم نے تمہیں غور و فکر کے لیے دی ہیں، نہ کہ تمہیں حرام کام سننے کے لیے، نہ دیکھنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دل کو پلیوٹ کرنے کے لیے تمہیں یہ دونوں چیزیں نہیں دی، بلکہ تم اپنے دلوں پر ہدایت کی کھیتیاں لہلہا دو. قرآن کے نور سے، وحی کے نور سے، نبی کی سنتوں کے ذریعے سے. اس کو دیکھو، اس کو سنو، اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے دل پر اس کے نور کو اتارو، تاکہ دل میں کیا ہو جائے؟ ہدایت کا نور بس جائے. پھر آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا قلیلا ما تشکرون. اللہ نے فرمایا یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، انفسی نعمتیں، پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ اس کی ناشکریاں کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے، اور قیامت والے دن سب کو جمع کر کے لانے والا بھی وہی ہے. زمین میں پھیلا دینا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور دنیا، زمین میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسان کو الگ الگ جگہ بسا دیا ہے، وہ بھی کرنے والا وہی ہے. اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ سب کافر کہتے ہیں، وہ پوچھتے رہتے ہیں تم سے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. یہ کافر کس چیز کے لیے پوچھ رہے تھے؟ یہ اس لیے پوچھ رہے تھے کہ وہ پوچھ لیں گے وعدے کا دن کون سا ہے، ٹائم ڈیٹ بتا دو کہ ہم عمل کر لیں. اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے، وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں تھا اس چیز میں. یہاں پر بتا دیا گیا کہ وعدے کا وقت کب پورا ہوگا، موت کب آئے گی، اس سے تمہارا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. موت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے، اس سے تمہارا سروکار ہونا چاہیے کہ موت جب آئے تب آئے. لیکن میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی، قیامت کے لیے میں نے تیاری کیا کی، میں نے کیا ایفرٹس لگائے، میں نے کس قسم کی صحیح اور کوششیں کی ہیں. تو یہاں پر موت کا وقت اہم نہیں ہے، موت کے لیے کیا رخت سفر باندھا ہے، کیا کچھ سامان لیا ہے، وہ اہم ہے. کہ کتنی کچھ تیاریاں ہم نے کر لی ہیں کہ آنکھ بند ہوگی تو منکر نکیر کے سوالات ہم پر بڑی آسانی سے ہم جواب دیں گے اور نکل جائیں گے. کیا ایسا ہی معاملہ ہے، یا بس سوچتے رہ جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ اب جہنم کی تمہارے لیے گڑا کھول دیا گیا، یا جنت کی جو ہے کیاری دکھا دی گئی؟ دونوں میں سے ایک معاملہ ہونے والا ہے. تو کون سا معاملہ تم نے اپنے لیے طے کر رکھا ہے، وہ تمہاری کوششیں، تمہاری صحیح، تمہاری دوڑ دھوپ بتائے گی کہ تم کس چیز کی تیاری کر رہے ہو. انسان جب زیادہ دور جانا ہوتا ہے تو زیادہ سامان باندھتا ہے، کم دور جانا ہوتا ہے تو تھوڑی ہی چیزوں میں، ایک بوٹل میں بھی کام ہو جاتا ہے.
تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، سفر ہم نے تمہیں بتا دیا، ڈیسٹینی تمہیں ہم نے بتا دی، 2 اسٹیشنز کے نام تمہیں جنت دوزخ بتا دیے، تم کس اسٹیشن پہ اترنا چاہتے ہو یہ تمہارا فیصلہ ہے، اسی حساب سے تیاریاں کر لو۔ تو یہ سوال یہ جو مشرکان مکہ پوچھ رہے تھے یہ کس کے لیے؟ مسخرے کے لیے پوچھ رہے تھے، مذاق اڑانے کے لیے پوچھ رہے تھے، اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ یہ عمل کریں۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اور آپ فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، قیامت کا علم، موت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہم نہیں جانتے اگلا لمحہ ہمارے حق میں ہے یا نہیں ہے، تو بس اس کے لیے ہمارے لیے ہمارے حق میں کیا ہے؟ ہماری کوششیں، ہمارے حق میں کیا ہے؟ ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت لگا دینا اللہ کے دین کو اور قیامت تک پہنچ جانے کے لیے جو سفر ہے اس کی تیاری ہم کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو باخبر کر دینے والا نبی ہوں، مجھے تو صرف انذار کے لیے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بتا دوں کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، میں بتا دوں کہ جہنم کا کیا معاملہ ہے، میں بتا دوں کہ کس قدر وہ جہنم تمہاری طاق میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر تم نے اس کو بچانے کا سامان نہ کیا تو وہ لپک کر تمہیں کھا جائے گی اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یعنی اس قدر وہ شیرنی کی طرح دہاڑے مار رہی ہے اور گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر تم اپنے آپ کو خود اپنی کوشش سے نہیں بچاؤ گے تو وہ شیر کی طرح آئے گی اور تمہیں لپک کر لے جائے گی۔ انسان شیر سے، جب اس کے سامنے شیر آ جاتا ہے تو پتلا بن کر نہیں کھڑا ہو جاتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ ایفرٹس لگاتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے کہ میں کہیں سے بھاگ نکلوں اس سے، تو بس اسی تیزی سے، جس قدر تیزی سے شیر سے بھاگ جاتے ہو اسی قدر تیزی سے جہنم سے بھاگنے کی کوششیں کرو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ یعنی ان کا وہی حال ہوگا جو پھانسی کے تختے کی طرف جب کسی مجرم کو لے کر جایا جاتا ہے، جس کو سوسائڈ اور ڈیتھ پینلٹی سنا دی جاتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ دے دی جاتی ہے کہ اب تمہارا کیا معاملہ ہے، اب تمہیں جانا ہے، تمہارے مرنے کا وقت قریب آ گیا، اب تختے پہ چڑھ جاؤ۔ تو وہ جو معاملہ، وہ جو کیفیت ایک مرنے والی کی ہوتی ہے، یہی وہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کی کہ اب جب جہنم ان کے سامنے لا دی جائے گی، یعنی ذلت اور ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، جس کو دوسرے مقام پر چہروں کی سیاہ ہونے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ انسان جب جہنم، دیکھیں آگ سے، جو گرم علاقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈل ہوتے ہیں نا، رنگ سیاہ ہوتا ہے، تو جہنم یہ تو دنیا کی آگ ہے جس کی وجہ سے دنیا کی گرمی سے انسان کالا پڑ جاتا ہے، تو سوچے جہنم کی آگ جو کہ دہکائی ہوئی 70 مرتبہ ہے، اس سے کس قدر سیاہی چھا جائے گی چہروں پر۔ یعنی یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو وہی ہے جسے تم دنیا میں جلدی مچا رہے تھے، جس کے متعلق تم جلدی مچا رہے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنیا، قل آپ فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم ہی کر دے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ تم ہماری فکر میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہارا کیا بنے گا، تمہارا کیا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے دکھا دیے، ہم نے کوشش کی ہے اس کی طرف، ہمارا جو بھی بنے بنے، ہم پر رحم کیا جائے یا ہمیں عذاب جہنم میں جھونک دیا جائے، یہ تو ہمارا معاملہ ہے، تمہارا کیا بنے گا؟ کہ جب تمہیں بتا دیا گیا کہ یہ راہ حق ہے، یعنی تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو اور آخرت کو کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی اس کے متعلق فکر نہ کرو تو تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، اور ایک یہ معاملہ ہے کہ تھوڑی سی کوشش کر لو تو تمہیں جہنم سے بچا بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو کیوں نہیں تم سیفر سائڈ پر آ جاتے، کیوں نہیں تم اس راستے پر آ جاتے جس میں تمہاری جان بچ سکتی ہے؟ کوئی بھی انسان جب دیکھ رہا ہے کہ 2 راستے ہیں، اس کے اندر تو پکا گرنے کا سوال ہی ہے، یہاں پر تو میں خراب ہونا ہی ہے میرا معاملہ، تو کیوں نہ میں اس راستے پر آ جاؤں کہ کچھ تو کچھ مل جائے گا یہاں پر، اگر نہیں بھی ملا تو میرا نقصان تو کچھ نہیں ہونا، میری تباہی تو کچھ نہیں ہونی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے تو معاملات بتا دیے، ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائیڈنس عطا کر دی، ہمارا اب جو بھی معاملہ ہو، تم اپنا معاملہ دیکھو کہ تمہارا کیا بنے گا، تمہارے پاس تو جہنم کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کے قرآن اور اس کے نبی کو جھٹلا دیا ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، ان سے کہہ دو وہ تو بڑا رحیم ہے،
وہ تو رحمان ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے، یعنی ہم خدا پر ایمان لائے ہیں اور تم اس سے انکار کر رہے ہو۔ ہمارا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہے اور تمہارا ان گروہ باطل پر ہے، یعنی ہمارا توکل تو اس زندہ ہستی پر، الحی القیوم پر ہے، جو ہمیں بچا لے گی۔ اگر ہم گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، اللہ ہمیں معاف بھی کر دے گا اور ہمیں بچا بھی لے گا۔ لیکن تمہارا کیا بنے گا؟ تم نے کس کے اوپر یقین کیا ہے؟ تم نے کس کے اوپر، جو ناپائیدار سے لکڑی پتھر کے بت ہیں، وہ جو تمہاری کچھ مدد، خود کی بھی کچھ مدد نہیں کر سکتے، تمہارا یقین اور بھروسہ اتنی بیکار چیزوں پر، اتنی کمزور چیزوں پر ہے، وہ تمہارا کیا بنے گا؟ تمہاری کیسے مدد ہوگی؟ ہم نے تو جس پر بھروسہ کیا ہے، ہمیں یقین ہے، ہم اگر اس پر ایمان لائیں تو وہ تو ہمارا بیڑا پار لگا ہی دے گا۔ اور تمہارا اپنے جتھوں اور اپنے وسائل پر اور غیر اللہ پر جو تمہارا ایمان ہے، اسی لیے خدا کی رحمت کے مستحق ہم ہو سکتے ہیں، تم نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ جب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے گا، جب اس کی حاکمیت کو مانا جائے گا، جب اس بات کو مان لیا جائے گا کہ ساری ملک اور بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب کتنی آخر میں دیکھیں کنکلوژن کس بات پر ہو رہا ہے؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے کہہ دو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کو بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال لائے گا؟ یعنی کہ تازہ تازہ پانی جو زمین میں اتر گیا ہے، پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لا کر دے دے؟ کن لوگوں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان صحرا والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کو پتا ہے پانی کی اہمیت کیا ہے، جہاں پر کولڈ ڈرنک سستی ہے، پانی مہنگا ہے۔ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا حکم ہو جائے اور تمہارا پانی غور میں اتر جائے، اس قدر نیچے اتر جائے کہ تمہارا ہاتھ کیا، تمہاری مشینیں تک اس تک نہ پہنچ سکے، تو کون تمہیں لا کر دے دے گا؟ غورن کے معنی ہے خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلے جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے غور۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، کہ پوری طرح سے پانی خشکی کر دیا یا اتنی گہرائی میں اتار دیا کہ ساری کی ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں، تو بتلاؤ پھر کون ہے جو تمہیں یہ پانی جاری کر کے دے دے، صاف اور نتھرا ہوا پانی مہیا کر دے؟ یعنی کوئی نہیں ہے۔ ذرا اس پر غور کرو، کوئی بھی تمہیں نہیں کر سکتا یہ کام تمہارے لیے، سوائے اس تبارک الذی، اس بابرکت ذات کے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہے۔ وہ بادشاہ ہے تمہارے اس پانی کا، تمہارے اس رزق کا۔ دیکھیں انسان کھانے کے لیے اس قدر نہیں لڑتا جس قدر پانی کے لیے لڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو چشمے دیے تو 12 چشمے عطا کیے کہ کہیں یہ لڑ جھگڑ کر آپس میں جانے ہی نہ لے لے۔ انسان کی پانی جو ہے، پانی انسان کی زندگی ہے، اسی سے انسان کی حیات ہے۔ اللہ نے اسی لیے اس کا بہترین اگزامپل صحرا والوں کو پتا ہوگا، جو کہ پانی کے لیے ترستے ہیں، جن کے لیے پانی کا ایک بوند بھی حاصل ہونا ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے رب کی بادشاہت اس پانی پر بھی ہے کہ اگر وہ اسے چھین لے تم سے تو پھر کون تمہیں لا کر دے دے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر آفاق اور انفس کی نشانیاں اس لیے بیان کی، اور اللہ نے اپنا نام اللہ نہیں استعمال کیا، الرحمن وہ رحم کرنے والا، اپنی صفت استعمال کی، الذی وہ جس نے، تاکہ ذرا غور کرنے پر مجبور تو ہو جاؤ، کون کر رہا ہے یہ سب کچھ؟ ہم تو نہیں کر رہے، یہ ہمارے لکڑی پتھر کے بت بھی نہیں کر رہے، تو کرنے والا کون ہے؟ یہ وہی وحدہ لا شریک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے زندگی کو، تمہاری حیات کو تدبیر کے ساتھ مزین کر دیا۔ وہ صرف پیدا کر کے چھوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر معاملات کا کیا ہے، تدبیر کرنے والا بھی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ ملک کا جو ترجمہ تھا وہ مکمل ہوا۔ خیر ہم اس کے الفاظوں کی کچھ گہرائی میں بھی جانا چاہ رہے تھے، بٹ ٹائم از ناٹ پرمیٹنگ اس، تو یہاں پر ہم رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔ بس یہ آپ لوگوں کو سورہ ملک کا ترجمہ اس لیے پہنچانا ضروری تھا کہ آپ لوگ اگر حفظ کر رہے ہیں، اب حفظ کرنے کے بعد جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی کیسی ذات ہے، کیسی بابرکت ذات ہے، کس طرح سے وہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا کرتا ہے، کہ وہ خود بھی بابرکت ہے اور ہماری زندگیوں میں بھی برکت لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب آپ پڑھیں تو ہر چیز کو اپنے ذہن میں ایک جگہ پر لے آئیں اور پھر اس کے بعد پڑھیں، تو انشاءاللہ وہ جو فائدے اس کے متعلق بتا دیے گئے ہیں
تاکہ ہم اللہ کی ڈومینین کو پہچان لیں گے، اللہ کی بادشاہت کو پہچان لیں گے، تو کبھی بھی کوئی ایک نوبل سرونٹ ہوتا ہے، جب کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیسے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے، جب اس کو بادشاہ کی کیا پتا ہوتی ہے، کبریائی، اس کی بڑائی پتا ہوتی ہے، تو سامنے کیسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ کی کبریائی، اس کی بادشاہت، اس کی ڈومینین، اس کی کنگڈم، اس کی بادشاہت پتا ہوگی، تب ہم بھی اپنے سروں کو ایسے ہی جھکا سکیں گے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا سکیں گے، اللہ کی عبودیت اور ابدیت اور زندگی کے جو مقاصد ہے اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس کے اندر جو پیغام ہے، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتانا چاہتا ہے، اللہ اپنی بادشاہت کو، اللہ وہ اسی بادشاہت کی معرفت ہم سب کو عطا فرما دے، تاکہ ہم پہچان سکیں اپنے رب کی معرفت کو، اپنے رب کی بادشاہت کو، اور جب ہم اس کی بادشاہت کو پہچان لیں تو ایک ادنا غلام بن کر ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور جب ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں اور جب ہم اس سورے کی تلاوتیں کر رہے ہوں تو اللہ رب العزت کی ذات ہماری نظروں کے سامنے ہو اور ہم عبادتیں کر رہے ہوں، تاکہ ہماری عبادتوں میں خشوع آ جائے، خضوع آ جائے، اور ہم یقین کے طور سے پڑھیں، اور جب ہمیں یقین ہو کہ اللہ واقعی آخرت کا ایک دن ہوگا جس میں تیرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور تیری بادشاہت کا ہم آنکھوں سے مظاہرہ کریں گے، اپنی آنکھوں سے تیری ذات کو دیکھیں گے، اور وہ کیسی برکت والی ذات ہے، اپنی آنکھوں سے اس کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرما دے، اپنی بادشاہت کا جو رعب ہے ہمارے دلوں میں ڈال دے، اللہ رب الجلیل وہ جو تقوی اور وہ جو خوف ہے تیری ذات کے متعلق وہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، تاکہ ہم تیری ناراضگی سے ڈریں، تجھ سے ایسی محبت کریں۔ اس سورے کو جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ قبر میں ہماری ساتھی بنے گی اور یہ ہماری زندگی میں ساتھی بنے گی، کیونکہ یہ خوف اور تقوی دلاتی ہے، یہ اپنے رب کی پہچان کرواتی ہے، تو یا رب ہمیں بھی اپنی پہچان کروا دے، ہمیں بھی وہ تقوی عطا فرما دے، تاکہ ہم جب عبادت کریں تو عبادتوں کا حق ادا کر سکیں، جب ہم غلامی کریں اور بندگی کریں تو بندگی اور غلامی کا حق ادا کر سکیں، اور جب تیرے سامنے کھڑے ہوں تو احسن عملہ کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ عمل جو بہترین ترین ہو، جس کے بعد تو ہمیں کیا عطا کر دے، اجر عظیم عطا کر دے اور اپنی مغفرت عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے رب ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا دے، یا رب اس قرآن کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ جن لوگوں نے یہ سورہ حفظ کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا علم ان کے دلوں میں راسخ فرما دے، اور اللہ رب العزت کی بادشاہی اور کبریائی ان کے دلوں میں راسخ فرما دے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہمیں احسن العمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جس دن ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو سر جھکا کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں، اور اللہ فرمائے کہ یہ جنت تمہارے لیے ہے اور جہنم کو میں نے تم سے دور کر دیا ہے، اور یہ مغفرت تمہارے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو اس سورہ کا حق 2 گھنٹوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اپنی تھوڑی سی ہم نے کوشش کی کہ کچھ اس کا سینس اور جسٹ آپ تک پہنچا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کلمت الحق ہماری زبان پر جاری ہوا اس کو آپ کے دل میں راسخ کر دے، اور جو بات کہیں ادھر ادھر چلی گئی ہو یا حق کے منافی ہو اور حق کے خلاف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں سے نکال دے، اور صحیح حق والے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔